بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید الفرقان الحمید وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ ہماری گفتگو الحمدللہ سورہ مبارکہ بقرہ کے آیات کے بارے میں، ان کی تشریح اور وضاحت کے حوالے سے ہے، اور ہماری گفتگو پہنچی الحمدللہ 108 اور 109 آیات میں۔ موضوع سخن اور عنوان بنی اسرائیل ہے، اور پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے کردار کو ایک آئینے کے طور پر مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک انسانوں کے لیے قرار دیا ہے۔ اس آئینے میں ہم اپنے کردار کو دیکھیں، آیا ہمارا کردار بنی اسرائیلی تو نہیں ہے؟ آیا ہمارا کردار یہودیوں والا تو نہیں ہے؟ آیا ہماری عادتیں یہودیوں والی عادتیں تو نہیں ہیں؟ آیا نبی کے ساتھ، دین کے ساتھ ہمارا سلوک آیا ان کی طرح تو نہیں ہے؟ ایک آئینے کے طور پر یہ آیات جو ہے خداوند متعال کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اور ہم نے الحمدللہ کوشش کی اس کی تھوڑی مختصر جو ہے وضاحت ہو جائے، تاکہ ہمارے شعور میں اور ہماری بصیرت میں اضافہ ہو۔ بصیرت اور شعور بہت اہم چیز ہے۔ شعور اور بصیرت یعنی معرفت، یعنی سمجھ، کہ انسان آیا اس کے اندر سمجھ کی قوت ہے یا نہیں، طاقت ہے نہیں، تحلیل کی طاقت و قوت ہے یا نہیں، زمانے کو پہچاننے کی قوت و طاقت ہے یا نہیں ہے، دشمن کو اور دشمن کے ہتھ کنڈوں کو، ان کی پالیسیوں کو سمجھنے کی اہلیت اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں باشعور انسان۔ اگر ہے تو باشعور ہے، بابصیرت ہے، اگر نہیں ہے تو بے شعور ہے اور بے بصیرت ہے۔ ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں، فرماتے ہیں ام تریدون، آیا تم لوگ یہ ارادہ، یہ چاہتے ہو، تمہاری یہ چاہت ہے کہ ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جس طرح موسیٰ سے سوال کیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی رسول اللہ کے زمانے سے پہلے، حضرت عیسیٰ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا یہودیوں نے موسیٰ سے جو سوالات کیے ہیں، آیا تم بھی وہی سوال اپنے رسول سے کرنا چاہتے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا چاہتے ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو مخاطب ہے، یہ جو خطاب ہے، یہ جو پوچھا جا رہا ہے، آیا تم سوال کرنا چاہتے ہو، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جو اس وقت ایمان کی کمزوری میں تھے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بہت سے مسلمان وہ ہیں کہ جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور ان کا ایمان جو ہے وہ ضعیف ہے۔ ایمان کی ضعیفی خطرناک ہے۔ ایمان کی مضبوطی ایک بہترین جو ہے انسان کے پاس ایک سرمایہ ہے۔ ایمان کی مضبوطی کا نہ ہونا یہ خطرناک ہے۔ کوئی بھی اشارہ کرے پھسل جاتا ہے، کوئی بھی ڈرا دے وہ پھسل جاتا ہے، کوئی بھی لالچ دے دے وہ چلا جاتا ہے۔ اشاروں پہ چلنے والا انسان ہے یہ کون؟ جو ایمان کے لحاظ سے کمزور ہے، یا وہ مسلمان ہیں اس کا مخاطب جو سوال ہو رہا ہے، یا وہ مشرکین ہیں جو اس زمانے میں رہتے تھے۔ لیکن آیات کے سیاق و سباق سے، یعنی پچھلی آیت میں پھر یہودیوں کا تذکرہ تھا، اگلی آیت بھی اہل کتاب کے بارے میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو مخاطب ہے کیا ہے؟ یہودی ہیں، یعنی یہودیوں کے بارے میں ہے مخاطب، مسلمان جو ضعیف ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ان کا کردار ہے، ان کے ضعف ایمان میں، ان کے ایمان کو ضعیف کرنے میں اور ان کو کفر کی طرف پلٹانے میں، یا اس کوشش میں کس کا کردار ہے؟ پھر یہودیوں کا کردار ہے۔ عنوان یہودی ہیں نا، بنی اسرائیلی ہیں۔ فرماتے ہیں آیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے وہی جو بنی اسرائیل موسیٰ سے کیا کرتے تھے اس سے پہلے؟
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، جو بھی کفر کو تبدیل کرے بالایمان، ایمان کے مقابلے میں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یہ وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو سیدھے راستے کو گم کر دیا ہے، صراط مستقیم کو گم کر دیا ہے، گما ہوا انسان ہے، گم کر دیا، کسی اور راہ پہ بھٹک گیا یہ۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے، 109 نمبر آیت، کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں پلٹا دے ایمان کے بعد کفر کی طرف۔ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب ہی نہیں، جو یہودی ہیں، جو بنی اسرائیلی ہیں، زمانے رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ لوگ جو کمزور ایمان والے ہیں ان کے لیے بات ہو رہی ہے کہ یہ اہل کتاب، یہ یہودی اتنی دشمنی میں اتنے آگے ہیں، اور ان کی چاہت یہ ہے کہ وہ خود تمہیں پلٹا دیں ایمان کے بعد کفر کی طرف۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کیوں؟ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے نفوس میں ہے، جو ان کے اندر ہیں، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے باوجود کہ حق ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے۔ فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو ان کو، واصفحوا، چشم پوشی کرو، اندیکھا کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ خداوند متعال اپنے امر کو لے کے آ جائے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا مطلب ہے جو ضعیف الایمان جو مسلمان تھے اس وقت، ان کے پیچھے جو یہودیوں کی جو باتیں تھیں ان کا اثر ہوا ہے۔ پچھلے آیت میں کیا تذکرہ ہوتا، عنوان کیا تھا؟ قبلے کی تبدیلی، یہی تھا نا، قبلہ تبدیل ہوا۔ وہ حکم جو پہلے تھا 13 سال، اس کے بعد کچھ مہینے مسلمان رسول اللہ کی قیادت میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو مدینے میں کچھ مہینوں کے بعد رسول اللہ کی مرضی کے مطابق حکم ہوا نوبی نماز کے درمیان دوسری رکعت میں کہ اپنے رخ کو موڑ دیں قبلے کی طرف، مسجد الحرام کی طرف، کعبے کی طرف۔ اب تمہارا وہ قبلہ نہیں ہے جو پہلے تھا۔ ہو گیا یہ مسئلہ۔ اس سے کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ تانا دیا کرتے تھے کہ یہ قبلہ تو بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، تمہارا دین اگر حق پہ ہے تو تمہارا اپنا قبلہ ہونا تھا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہو اور اپنے دین کی ان کی تبلیغ کرتے ہو، دین تو ہمارا حق ہے، ہمارے قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں، آپ باطل ہیں، نعوذ باللہ۔ خب یہ پروپیگنڈا تھا، یہ باتیں ان کی تھی۔ اس کے بعد جب یہ تبدیل ہوا، لوگوں نے قبلہ چینج کیا اور اپنا مستقل قبلہ ہوا، انہوں نے پھر دوبارہ اعتراض کیا کہ اگر یہ والا قبلہ ہے تو پہلے والا کیا تھا، پہلے والا ہے تو یہ والا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ قبلہ ہے تو پہلا پھر وہ تو صحیح نہیں تھا نا، اگر وہ صحیح تھا تو یہ پھر صحیح نہیں ہے، اگر یہ صحیح نہیں تو پہلے جو تم نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھا کرتے اس کا کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ حالات کو چینج کرنا ہے، کیا ہے؟ دشمن کا یہ کام ہوتا ہے۔ اب ان حالات میں، ان پروپیگنڈوں میں، ان سوالات میں، یہ جو سوالات پوچھے جا رہا ہے اور ان حالات میں جو باتیں ہو رہی ہیں، ان کا اثر کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ضعیف الایمان مسلمانوں کے اوپر ہوتا ہے۔ مضبوط ایمان والے، ان کے پاس دلیل ہے، موجود ہے، وہ رسول اللہ کی بات کو سنتے ہیں، رسول نے جو فرمایا وہ حق ہے، جس سے منع کیا وہ حق ہے۔ لیکن ضعیف الایمان پہ دشمنوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ممکن ہے ان کی بات حق ہو، ممکن ہے ان کی بات حق ہو، ممکن ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں، ممکن ہے ان کا دین حق ہو، ممکن کہ ہمارا یہ قبلہ دوبارہ ایک اور قبلے کا ہونا ممکن ہے ہمارے وہ اعمال کے بطلان کا سبب ہو۔ یہ دیکھیں اس طرح ضعیف الایمان لوگ کا جو ضعیفی ہے، جو کمزوری ہے ایمان میں، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں فرمایا اگر تم ایمان میں ضعیف ہو تو اس کا اثر یہ ہے کہ تم تو وہی سوالات کرنے لگے ہو جو یہودی حضرت موسیٰ سے کیا کرتے تھے۔ نہ کرو یہ سوالات، اگر تم نے یہی کیا تو وہی حشر ہوگا جو یہودیوں کا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ بتانا چاہ رہا ہے خداوند متعال، سوالات سے لگ رہے ہیں کہ تم ضعیف الایمان ہو، اپنے ایمان میں کمزوری ہے، پکے نہیں ہو، اگر تم نے ایسے ہی سوالات کیے تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیلیوں کا ہوا ہے۔ خبردار، ہوشیار، خبردار، نہ کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ پھر اس کے بعد خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ یہی
سوال کیا، آیا تم چاہتے ہو وہی سوال کرو کہ جو موسیٰ کے علیہ الصلوۃ والسلام سے یہودیوں نے کیا تھا اس سے پہلے؟ خوب سوالات کیا تھے قرآن نے بیان کیا ہے، مختلف آیات میں بیان کیے، انہوں نے کیا کیا، وہی جو یہودی کیا کرتے تھے کون سے سوالات تھے؟ دیکھیں آیت نمبر 55 سورہ بقرہ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے کیا کہا، یا موسیٰ ہم آپ ایمان نہیں لیں گے جب تک وہ خدا کہ جو آپ کا خدا ہے اسے ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ سوال سے مراد یعنی درخواست، یعنی چاہت مراد ہے۔ تم جو سوال ان سے کرتے تھے وہی یہودیوں والا سوال ہے۔ سوال سے مراد یعنی چاہت کا اظہار، وہ چاہت کا کیا اظہار کرتے ہیں کہ آپ پر ایمان لائیں گے ایک شرط کے ساتھ، وہ خدا ہمیں نظر آ جائے۔ خدا نظر آنے والی چیز ہے، تو یہ تو ضعیف الایمان افراد کے لیے بہت ہی اہم، بہت ہی آسان ہے۔ ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، وہ خدا جو نظر نہ ہے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ ان کے خدا نظر آ رہے ہیں، بت نظر آ رہے ہیں، حبل نظر آ رہا ہے، لات مناس نظر آ رہے ہیں، ہمارا خدا نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں ضعیف الایمان ہونے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، ان کے پروپیگنڈوں میں یہ آ جاتے ہیں، ہاں وہ تو نظر آنا چاہیے۔ انہوں نے بھی کہا یا موسیٰ ہم اس خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں گے تو ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ انہوں نے بھی یہی کیا، یہ ضعیف الایمان نے بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہی مطالبہ کیا کہ خدایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں نظر آئیں گے تو ہم بھی جو ہے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اب دیکھیں کیا چاہتی تھیں ان کی، سورہ زخرف 53 نمبر آیت، فلولا القی علیہ اسورۃ، بنی اسرائیلوں نے کیا کہا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے خزانہ نہیں دیا، ہمیں ایسا چاہیے کہ جس کا جسم، جس کے ہاتھ میں سونے کے ہار ہوں، جو جواہرات سے لدا ہوا ہو، ہمیں ایسا پیغمبر چاہیے۔ یہ بھی کیا ان کی چاہت ہے، یعنی اگر آپ پیغمبر خدا ہیں تو ہمیں چاہیے ہم نظر آئیں، ہمیں نظر آنا چاہیے کہ خدا کے پاس تو خزانے ہیں، وہ خزانہ آپ کے اوپر بھی، آپ کے جسم پہ بھی ہمیں نظر آ جائے۔ دیکھیں فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں خداوند متعال نے نہیں دیا، نہیں اتارا حضرت موسیٰ کے اوپر ذہب اسورہ یعنی ہار، سونے کے ہار، سونے کی کڑی، سونے کے آپ سمجھے چوڑیاں، کیوں انہوں نے نہیں اتارا؟ کیوں ہمیں ان کے جسم پہ سونا نظر نہیں آ رہا، سونے کے ہار نظر نہیں آ رہے، جواہرات نظر نہیں آ رہے؟ یہ ہے دیکھیں چاہت جو انہوں نے سوالات کے ان میں سے ایک یہ ہے، ایک یہ کہ خدا ہمیں نظر آ جائے پھر ہم ایمان لے کے آئیں گے، ایک ان کی چاہت یہ کہ یہ جواہرات سے لدے ہوئے ہو تو پھر ایمان لے کے آئیں گے۔ اسی میں آگے فرماتے ہیں او جاء معہ ملائکہ مقترنین، یا ایسا ہمیں نظر آ جائے کہ خود ملائکہ گروہ در گروہ ان کے اوپر نازل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے، اترتے ہوئے جمع ہو کر بار بار پے در پے ان پر ہم ان کے اوپر نازل ہوتے ہوئے آتے ہوئے نظر آئے۔ اے موسیٰ کے اوپر فرشتوں کا جو لشکر ہے ان کو آتے ہوئے ہم خود دیکھیں، فرشتے نظر آنے والی چیز ہے۔ بس ان کی چاہتیں کچھ وہ ہیں کہ جو ناممکن ہے، کچھ ایسی ہیں کہ مصلحت نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوں گی، جو سوالات انہوں نے کیے، جو چاہتیں انہوں نے کیے، اور جو شرط انہوں نے رکھا ہے، ان میں سے بعض محال ہے، ناممکن ہے، جس طرح خدا نظر نہیں آ سکتا۔ بعض وہ ہیں کہ جو ممکن ہے ناممکن ہو، جس طرح سونا خدا دے سکتا ہے، خدا عطا فرما سکتا ہے، حرام کو حلال بھی قرار دے سکتا ہے، خدا کے ہاتھ میں، لیکن مصلحت میں نہیں۔ وہ پیغمبر کیسے پیغمبر ہوں گے کہ ان کے جسم پر کیا ہے، جواہرات ہی جواہرات، وہ تو پھر نعوذ باللہ دنیا دار ہوئے نا، وہ تو یہ مصلحت میں نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے سوالات، اب دیکھیں آگے رسول اللہ سے جو سوالات ہوئے ہیں، ہمیں ایسا رسول چاہیے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ایسا گھر ہو کہ او یکون لک بیت، اے رسول آپ کا گھر ایسا ہونا چاہیے کہ جو زخرف سے بنا ہوا ہو، جواہرات سے بنا ہوا ہو۔ ایسا گھر اگر آپ کا ہمیں نظر آئے آپ پر ایمان لے کے آئیں گے۔ دیکھیں آپ دیکھیں، ملائیں دوسرے کو، وہاں پہ کیا کہا، آپ کے جسم پر ہمیں سونے کے ہار، جواہر وغیرہ نظر آ جائے۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا گھر عالی شان ہو، سونے کا اور جواہرات کے بنے ہوئے گھر ہو، تو ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ آپ اس ذہنیت کو دیکھیں، ذہنیت ان کی دنیا داری ہے، ذہنیت ان کی کیا ہے، مادی ہے، ذہنیت ان کی معنوی نہیں ہے۔ او ترقی فی السماء، یا رسول اللہ، یا یہ کہ آپ کو ہم آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں،
آپ کو ہم اگر اللہ کے رسول ہیں نا آپ، بس آپ کو ہم دیکھیں کہ باقاعدہ آپ جا رہے ہیں آسمان کی طرف، پھر آپ ہمارے رسول ہوں گے، یعنی خدا کی طرف، خدا کے حضور میں۔ جب ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا، انسان آگے خدا نے مطابق فرمایا یہ انسان ہے، بشر ہے، بشر کے لیے یہ نہیں ہو سکتا، بشر ہے، ایک انسان کی طرح زندگی گزارنا ہے، وہ یہ تو ملائکہ ہو گیا جو اڑتے ہوئے جائے، ہم نے تو رسول کو بشر اور انسان بنایا ہے۔ خب تمہاری ذہنیت غلط ہے، ذہنیت بدلو اپنی۔ او ترقا فی السماء، یا رسول آپ کو ہم اڑتے ہوئے نظر آئے، آسمان کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، آپ کو ہم جاتے ہوئے بھی نظر آئیں، پھر بھی ہم آپ کو پیغمبر نہیں مانیں گے، لیکن کیا وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، پھر بھی ہم نہیں مانیں گے۔ آپ جا رہے ہیں، ہم نے دیکھ لیا، مثلا بالفرض دیکھ لیا، لیکن پھر بھی ہم نہیں مانیں گے اس وقت تک جب وہاں سے ہمارے لیے خط نہ لے کے آئے یا کوئی کتاب نہ لے کے آئیں جس کو ہم پڑھیں، جس میں لکھا ہو آپ رسول خدا ہے۔ اب قرآن میں لکھا ہوا ہے، رسول اللہ نے خود بتایا میں رسول ہوں، اللہ کا کلام بتا رہے ہیں، وہ نہیں قبول نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، ہم خود آپ کو فرشتے جو لے کے آئے ہیں آپ تک، وہ ہمیں قبول نہیں ہے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، کیا پتہ نعوذ باللہ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ آپ خود جاتے ہوئے نظر آئے، جائیں اور پھر آئیں، اور آتے ہوئے کیا لے کے آئیں، خط لے کے آئیں، کتاب لے کے آئیں، جس کو ہم نقرأہ، جس کو ہم پڑھیں، جس میں یہ ہو کہ ھذا الرجل مثلا نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں، کتابا نقرؤہ۔ قل، خدا نے جواب دیا ان سے، جواب فرمائے کہہ دو سبحان ربی، ہمارا پروردگار اس سے منزہ ہے، پاک ہے۔ خدا جسم نہیں رکھتا کہ آپ دیکھیں، خدا اور یہ پروردگار عالم جو نظام بنایا ہوا ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ خدا اگر ہے نا باقی آیتوں میں، اگر خدا فرشتوں کو بھی اگر بنا دیتا نبی، تو اس کو بھی انسان کی شکل میں بناتا خدا، نہیں ہو سکتا کہ فرشتے آئے یا رسول اللہ اڑ کے جائیں، چلے جائیں اوپر۔ فرمایا قل، ان سے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ منزہ ان چیزوں سے، حل کنت الا بشرا رسولا، اے رسول آپ ان سے کہیں آیا میں بشر جو رسول ہے اس کی سوا کچھ ہوں؟ میں تو بشر ہوں نا، ایک انسان ہوں کہ جو رسول ہے، ایسا نہیں کہ میں انسان نہیں ہوں، کچھ اور مخلوق ہوں۔ ان کو یہ کہہ دو کہ جو ان کا مطالبہ ہے نا یہ کریں، آپ خود جاتے ہوئے نظر آئیں، وہاں سے لاتے ہوئے نظر آئیں، اس کے بعد باقی مطالبات نہیں، آپ ان سے کہیں میں بشر ہوں، انسان ہوں، اور اس انسان کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ سوالات بہت اہم ہیں، آپ وہ سوال کریں جو منطقی ہو، عاقلانہ ہو۔ بعض ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو عقل کے مطابق ہے، جو منطق کے ساتھ ہے، جو حق کو پہچاننے کے لیے ہے، کشف حق کے لیے، یہ تو سوال بہت اچھے ہیں نا۔ یہاں پہ جو فرمایا کہ آیا تم وہ سوال کرنا چاہتے ہو جو موسیٰ کے لیے، موسیٰ سے یہودیوں نے کیے، اس کا مطلب ہے بہت سے سوالات ایسے ہیں کہ جو نا منطقی نہیں ہیں، راہ فرار کے لیے ہے، بھاگنے کے لیے، کشف حقیقت کے لیے نہیں ہے، حق سے منہ موڑنے کے لیے۔ بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں تاکہ ایسا بہانہ مل جائے کہ وہ پھر حق کو قبول نہ کرے، کیونکہ حق کو قبول کرنے کے لیے آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے، آپ کو دنیا چھوڑنا پڑتا ہے، آپ کو جان دینی پڑتی ہے، آپ کو مال دینا پڑتا ہے، آپ کو زکوٰۃ دینا پڑتا ہے، آپ کو خمس دینا پڑتا ہے۔ آپ پیچھے آ جائیں گے، کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا، بلکہ آپ حرام کے ذریعے سے مال لے کر دنیا دار بن سکتے ہو۔ تو ایسے سوالات بعض ہوتے ہیں کہ ان سوالات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہانہ تراش رہا ہے، یہ حق کو پہچان نہیں سکتا۔ بس وہ سوالات اچھے ہیں اور جو ہونے چاہیے کہ جو حق کی تلاش میں ہو، حق کے کشف کے لیے ہو اور حق پہ جانے کے لیے ہو۔ یہ سوالات وہ نہیں ہیں، یہ سوالات وہ نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو آپ معاملہ کر رہے ہو نا، یہ سوالات جو کر رہے ہو، یہ کفر کو خریدنا ہے۔ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں آپ ایمان کو بیچ رہے ہو، ایمان کو دے رہے ہو، کفر کو خرید رہے ہو۔ یہ سوالات جو کریں نا، خدا کو ہم نظر آئیں، فلان کریں، اور یہ پیغمبر ایسے ہوں، اور ان کے لیے ہیرو جواہرات کا گھر ہو، ان کا جسم جواہرات اور سونے سے لدا ہوا ہو، یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا یہ ہے کہ آپ ایمان سے کفر کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو بھی بدل دے کفر کو ایمان سے، یہ گمراہ شخص ہے، یہ راہ راستے ہٹ گیا ہے۔ اب دیکھیں اگلی آیت نے بتایا کہ اس قضیے کے پیچھے، ان سوالوں کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، یہودیوں کا ہاتھ ہے، اہل کتاب کا ہاتھ ہے، ان کا پروپیگنڈا ہے جو قبلے کے بارے میں تھا اور باقیوں کے بارے میں، ان کا کردار ہے۔
انہوں نے جو ماحول بنایا وہ ہے. دیکھیں ود کثیر من اہل کتاب میں سے جو یہودی ہیں ان میں سے اکثریت یہ ان کی چاہت یہ ہے کہ وہ تمہیں پلٹا دیں ایمان کے بعد کفر کی طرف. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان مسلمانوں کو اپنے دشمن کی چاہتوں کا پتہ ہونا چاہیے, ان کی پالیسیوں کا پتہ ہونا چاہیے, ان کو دنیا شناسی کا پتہ ہونا چاہیے, دشمن شناس ہونا چاہیے کہ دشمن ابھی کیا کر رہا ہے, امریکہ کا کیا پلاننگ ہے, امریکہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, اسرائیل پاکستان کے بارے میں کیا چاہتے رکھتا ہے. پتہ چل جاتا ہے نا, میڈیا کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے, ان کے مختلف جو بڑے بڑے ہیں ان کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے, اینکروں کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے. پاکستان کے جو بھی دشمن ہیں ان کی پالیسیوں کے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر پتہ ہو جائے تو آج کا ماحول سمجھنے میں بہت آسانی ہے. یہاں پہ خداوند متعال نے کیا فرمایا, اکثریت جو اہل کتاب میں ان کی یہ چاہت ہے. کیا چاہت ہے کہ تم نے کفر کی طرف آنا ہے, ایمان پہ باقی نہیں رہنا. دشمن ایمان ہے وہ مسلمانوں کے ایمان کے دشمن ہے. کثیر خدا یہ بھی فرما سکتا تھا کہ یہ سارے اہل کتاب جو ہیں ان کی یہ چاہت ہے. دیکھیں اس لیے علماء کیا فرماتے ہیں, دشمن بھی اگر ہو دشمن کے بارے میں بھی انصاف کرو. ٹھیک ہے, اگر وہ ان میں سے آدھے ہیں تو کو آدھے ہیں, ایک نے کہا تو کو ایک ہے, اگر اکثریت نے کہا کو اکثریت ہے. بس اقلیت میں وہ افراد ہیں جو باشعور ہیں, جو یہ نہیں کہتے, جو یہ تمنا نہیں رکھتے, یعنی ان کے اکثریت کے علاوہ ان کی اقلیت میں کچھ ہوں گے افراد کہ جنہوں نے کہا ہوگا نہیں وہ اپنے ایمان پہ, ہم اپنے ایمان پہ, دشمنی انہوں نے نہیں کی ہوگی. یہاں پہ فرماتے ہیں اکثریت جو اہل کتاب میں یعنی یہودیوں اور نصارہ بھی اس میں شامل ہے, وہ ان کی چاہت یہ کہ وہ تمہیں پلٹا دے. قرآن کی الفاظ ہے, تم نہیں پلٹو, وہ باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے سے ٹھیک ہے پالیسی بنا کر تمہیں پلٹا دے. من بعد ایمانکم, تمہارے ایمان کے بعد, یعنی تم ابھی ایمان پر ہو, اس ایمان سے تمہیں کفر کی طرف پلٹا دے. کیوں؟ حسد ہے, حاسد ہے, وہ حاسد ہے. اور بعد میں فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ انہیں حق کا پتہ چل چکا ہے. بس اس کا مطلب ہے حسد اس وقت ہے جب انسان کو حق کا پتہ چل جائے. ضروری نہیں ہے کہ حق پتہ چل جائے تو حسد ختم ہو جائے, نہیں. حسد وہاں پہ ہے کہ جب انسان کو حقیقت کا پتہ ہو, پھر انسان کے حسد شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ شک ہو وہاں پہ تو حسد نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, مجھے اس پہ جو ہے وہ حسد ہو رہا ہے کہ اس کے بعد مال کیوں ہے, مال نظر آ رہا ہے تو مجھے حسد ہے. ٹھیک ہے, وہ لائق ہے تو فلان کو حسد ہے. ایک حقیقت سمجھنے کے بعد حسد وجود میں آتا ہے. یہ حاسد ہے. حسد کس چیز کا ہے؟ تم اپنے نظام پہ قائم ہو, تم اپنے ایمان پہ قائم ہو, یہ حسد ہے. اس کا مطلب ہے قومیں دوسرے قوموں سے حسد کرتی ہیں, جس طرح افراد سے حسد کرتے ہیں. ایک فرد دوسرے سے, گھر میں ایک فرد ہے, بھائی نے بھائی سے حسد کیا, فلان نے فلان سے حسد کیا, کزن نے فلان کزن سے حسد کیا, اس بہو نے فلان کے اوپر حسد کیا. لیکن ایک دفعہ کہ پوری قوم ہے, یعنی اس قوم نے, اس ملت نے, اس دین والوں نے ایک دین والوں کے اوپر حسد کیا. کیوں؟ ان کے لیے ایک دین ہے اور وہ دین جو ہے غالب آ رہا ہے, اور اس دین میں وہ پوٹینشیل موجود ہے کہ جن کو طاقتور کر دیں. ہاں سارا موجود ہے, اس لیے حسد ہے ان کو کہ ایسے نہ ہوتا کہ ہم دب جائیں, ہمارا دین دب جائے اور یہ اوپر چلے جائے. یہ حقیقت ہے. دین اسلام دین کامل ہے. دین اسلام میں وہ پوٹینشیل موجود ہے. ٹھیک ہے, جو ایک افراد کو, قوم کو طاقتور بنا دے, ہے موجود ہے. یہ ڈر ہے, ابھی بھی یہ ڈر ہے. ابھی یہ ڈر ہے آپ کے ملک پر جو قبضہ ہوا, باقی ملکوں پہ جو قبضہ ہوا, کس وجہ سے؟ اور وہ کرپٹ حکمران کو لا کے کھڑا کرتے ہیں ہر جگہ پر, جو بالکل ہر لحاظ سے اس قابل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قوم میں, اس ملک کے افراد میں سے وہ ایمان والے جو ہے نا وہ اکٹھے نہ ہو جائیں. یہ حسد ہے. اسی حسد کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کشمیر میں جو ہے با ایمان لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو تو پاکستان میں جو ہے با ایمان لوگ متحد نہ ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی جگہوں پر عراق کے مومنین جو ہے وہ متحد نہ ہو جائیں ایمان کے ساتھ, ایمان کے بلبوتے پر اپنے نظریے کے ساتھ. لہٰذا ان کو افتراق کا شکار کرتے ہیں. حسد ہے ان کے اندر, طاقتور نہ ہو جائیں, خود طاقتور ہو جاتے ہیں. ان کے ہر چیز کو, ان کے پیٹرول کو, ان کے فلان کو, ان کے اثاثوں کو, ان کے سرمایوں کو, ان کے ملک میں جو تیل ہے ان کو, ان کے ذخائر جو سونے کے, ان سب پہ قبضہ کرتے ہیں. خود طاقتور ہوتے ہیں لیکن ان کو کیا کرتے ہیں, ان کو معاشی طور پر بھی کمزور رکھتے ہیں اور عقیدتی طور پر بھی کمزور رکھتے ہیں. یردونکم, یعنی یہ چاہتے ہیں وہ خود اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنے پیسوں کے ذریعے سے, اپنے خرید اور فروخت کے ذریعے سے, اپنی حکمرانی کے ذریعے سے, زر خرید غلاموں کو حکومت پر لا کر کیا کریں,
تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دے. بہت اہم ہے یہ. اس وقت جو ہے یہ دشمنی تھی، یہود دشمن تھے، پلاننگ کرتے تھے. وہ جنگیں بھی ہیں نا، جنگ احزاب میں انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا عہد کے باوجود، میثاق کے باوجود. یہ ان کی پلاننگ ہے. خوب اس پلاننگ کے مقابلے میں کیا کیا جائے؟ آیا لڑا جائے؟ قرآن نے بتایا نہیں، ٹیکٹیک ہے، اسلامی ٹیکٹیک ہے. خدا نے آپ کو ٹیکٹیک بھی بتایا. جب آپ کمزور ہو تو اس وقت نہیں لڑنا. آپ لوگوں نے جب کمزور ہو تو نہیں لڑنا. فاعفوا واصفحوا، ہاں معاف کر دو ان کو. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو کفر کی طرف لانا چاہتے ہیں، ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہی ہے نا ان کی پلاننگ، یہی ہے، سوچ یہی ہے، سب کچھ یہی ہے. وہ ببانگ دہل انکار کرتے ہیں آپ کا، وہ بے ایمان یا کمزور ایمانوں کو خراب کرتے ہیں. مشرکین اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو بھی خراب کرتے ہیں، نہیں آنے دیتے. حسدن، اس حسد کی وجہ سے تاکہ آپ پاورفل نہ ہو جائیں. خوب اس وقت مسلمان اگر کمزور ہوں یا اقلیت میں تو کیا کریں؟ آیا ہو تلوار اٹھائیں؟ نہیں. فاعفوا واصفحوا، اس وقت کیا کرو؟ معاف کر دو. اس وقت کیا کر دو؟ چشم پوشی کر دو. واصفحوا یعنی چشم پوشی کر دو، یعنی اندھی کی کرو. جو کہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا. ہمیشہ یہ ہے نہیں. حتی یأتی اللہ بامرہ، اس وقت تک جب تک اللہ اپنے امر اور حکم کو ظاہر نہ کرے، اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے، صلح صفائی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ وغیرہ نہیں کرنی. اور اس وقت تک انتظار کرنا ہے جب خدا حکم جہاد آپ کو نہ دے دے. ٹھیک ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ حکم جہاد نہیں کہا، انتظار کرو. پھر بعد میں جہاد کا حکم آیا، پھر یہ حکم منسوخ ہوا، اب جہاد کرو. کیا کرنا ہے؟ جب آپ کمزور ہیں اور دشمن غالب ہے اور وہ اپنے پلاننگ کر رہے ہیں اور دشمنی بھی ان کے منہ سے، ان کی زبان سے آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ انتظار کرنا ہے. انتظار کا کیا مطلب ہے؟ چپ رہنا ہے؟ نہیں. انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے. جہاد کی تیاری کرو، انڈر گراؤنڈ اپنی تیاری کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے آپ کو متحد کرو، اپنے آپ کو اسلحے سے لیس کرو. ٹھیک ہے؟ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو تاکہ وہ جب وقت جہاد آ جائے تو پھر غالب ہو جاؤ، غلبہ حاصل کر سکو. اب اگلی آیت میں خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اس کا مطلب ہے اس تیاری میں یہ بھی شامل ہے. اپنی نمازوں کو صحیح کرو، خدا کے ساتھ جو ارتباط ہے اس کو مضبوط بناؤ. اس انتظار کے، اس دورانیے میں، اس موقع پر امام علیہ السلام نے تشریف لانا نا. امام نے عدل الہی قائم کرنی ہے نا. ایک پیکار ہو، ایک جنگ ہوگی. خوب ہم بھی منتظرین میں سے مرحلہ انتظار میں، زمان انتظار میں ہیں. ہم نے کیا کرنا؟ خاموش رہنا، گھر میں بیٹھے رہنا؟ نہیں. یہی ہے، یہی بالکل مضبوط کرنا ہے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے. افسوس یہ کہ ہم ایک ملت ہونے کی حیثیت سے نہ معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر پائیں، نہ عقیدتی طور پر اور باقی حوالے سے نہیں کر پائے. منتظر بننا ہے، مضبوط عقیدے کو مضبوط کرنا ہے. اس دوران اپنے آپ کو تیار کرنا فکری طور پر، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا فکری طور پر. اقیموا الصلاۃ، اس کے بعد اپنی نماز کو مضبوط کرنا ہے. نماز میں کوالٹی لے کے آنا ہے. نماز قیام کا نام ہے نا. اقیموا الصلاۃ قیام کا نام ہے. 5 دفعہ دن میں قیام کرنا ہے اور اپنے آپ کو قیام کی حالت میں لے کے آنا ہے. اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. وآتوا الزکوٰۃ، ہاں معاشی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. جب تک جنگ کا حکم نہ آئے، عقیدتی طور پر بھی، تعلقات بھی، اللہ کے ساتھ تعلقات بھی، اور اپنے معاشی حالت کو بھی مضبوط کرنا ہے. مال بھی ہونا چاہیے تمہارے پاس، محتاج نہ ہو جاؤ. جب جنگ آ جائے، نہیں کو پیسے نہیں تھے، تلواریں نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہیں. اس دوران تم نے تیاری کرنی ہے. دیکھو کتنا خدا متعال نے قرآن میں کس طرح ہمیں مختلف آیات میں وہ پورا ایک پلاننگ ہمیں دی ہے کہ جب دشمن طاقتور ہو اور آپ کمزور ہو تو آپ نے اس دوران یہ کرنا ہے. اور یاد رکھو، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پیکار کرنا ہے، غالب آنا ہے. دین غالب ہونے کے لیے، اسلام غالب ہونے کے لیے. نہیں ہو سکتا کہ مومن مغلوب رہے، نہیں ہو سکتا کہ پاکستانی مسلمان مغلوب رہے، نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی بےزتی ہوتا رہے، ان کے گھروں میں داخل ہوں، انہیں پائمال کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ مسلمان، اور وہ بھی مسلمان کرے، مسلمان یہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا. صاحب عزت ہے مسلمان، نہیں ہو سکتا. یہ تیاری کرو. دشمن کی پلاننگ، دشمن
کہ ہتھ کنڈے دشمن کی سوچ، دشمن کی چاہت ود کثیر، ان میں سے اکثریت کی چاہت یہ کہ پاکستان نابود ہو جائے، پاکستان مزید 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے. یہ ان کی پلاننگ ہے. ہماری کیا پلاننگ ہے؟ ہماری پلاننگ ہے کہ نہیں، مضبوط نہیں ہونا، کمزور ہونا اور یہ ہونے دینا ہے. حالات آپ کو پتہ ہے، مزید گنجائش نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے. قرآن مجید ہدایت کی کتاب، اس ہدایت کی کتاب میں خدا نے ہدایت کا پورا نظام ہمیں بیان کیا ہے. ہدایت میں دشمن شناسی بہت اہم ہے. دشمن کو پہچانو، ان میں دشمنوں میں بنی اسرائیل اور یہودی بہت اہم ہے. ان کو پہچانو. انہوں نے کیا ان کی چاہتیں کیا تھی تمہارے بارے میں. لو یردوکم، ہاں تمہیں پلٹا دیں گے، یاد رکھو. ان کی میڈیا، ان کے جتنے لٹریچر ہے، ان کا سوشل میڈیا، ان کے افراد جو سب کا یہی کام ہے، یردوکم، تمہیں پلٹا دیا جائے کس طرف؟ کفر کی طرف. تم با ایمان ہو، تمہیں پلٹا دیا جائے. جو فلمیں بن رہی ہیں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، فلان ووڈ، فستان ووڈ، سب کا یہ ایک ہی ہدف ہے. کیا ہدف ہے؟ ایمان کو کمزور کیا جائے. ایمان کو کمزور کریں گے تو پھر آپ کو ختم کرنا بہت آسان ہے نا، کیونکہ آپ نے آخر پیکار کرنا، جنگ کرنا ہے. خب جنگ میں کیسے جائیں گے جو شہوت پرست ہو؟ نہیں جا سکتے. وہ تو بھاگ جائیں گے، وہ تو باہر چلے جائیں گے، وہ تو پریس کانفرنس کریں گے، وہ تو ہار مان لیں گے. ایمان کی مضبوطی ضروری ہے. ہدایت ایمان کی مضبوطی کے لیے، یہ ایمان متزلزل نہ رہے، ضعیف نہ رہے، کمزور نہ رہے، پوٹینشیل کے ساتھ مضبوط رہے ہر مسلمان، ہر مومن. انشاءاللہ خداوند متعال کے حضور میں دعا کرتے ہیں خداوند متعال ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جس طرح تو چاہتا ہے ایسا ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جس طرح تو چاہتا ہے ایسے